کیونکہ یہ جو چھٹا مہینہ پچھلا گزر چکا ہے ربیع الثانی، اس کی 17 اور 22 تاریخ دونوں روایات آتی ہیں جہان فانی سے تشریف لے گئے اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی آرام فرما ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک نے 19 غزوات کیے۔ غزوہ اس مارکے کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک و نفس نفیس شامل ہو۔ ان 19 غزوات میں سے کوئی ایک غزوہ ایسا نہیں جہاں رسول اللہ ہوں اور صدیق نہ ہو، یہاں تک کہ حضور پاک اگر مکہ میں ہیں تو صدیق بھی مکہ میں ہیں، حضور پاک مدینے میں ہیں تو صدیق بھی مدینے میں ہیں، حضور پاک بدر میں ہیں تو صدیق بھی بدر میں ہیں، حضور پاک عہد میں ہیں تو صدیق بھی عہد میں ہیں، حضور پاک احزاب میں ہیں تو صدیق اکبر میں بھی مقام احزاب میں ہیں، یہاں تک کہ حضور پاک روضے میں ہیں تو صدیق بھی روضے میں ہیں۔ قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو صدیق بھی نبی پاک کے ساتھ اٹھیں گے، جب حضور پاک حوض کوثر پہ ہوں گے تو صدیق حضور کے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے جام امت کو پلائیں گے، جب نبی جنت میں داخل ہوں گے تو صدیق بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ روایات میں موجود ہے۔ آج 7ویں مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور 7واں مہینہ ماہ رجب، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ 3 مہینے شریعت نے بڑے مقدس قرار دیے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان حضور پاک نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینہ میں اللہ رب العزت نے امت رسول پر بڑے انعامات عطا کیے ہیں۔ حضور پاک کو معراج عطا کیا، حضور پاک کو 5 نمازیں عطا فرمائی، 30 روزے عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب، مجبور اور مسکین لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا فریضہ امت کے صاحب نصاب لوگوں پر فرض کیا۔ یہ سارے کے سارے انعامات ماہ رجب میں ہوئے، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میں محمد رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ باقی 11 مہینوں میں حضور پاک نے نفلی عبادت اتنی کثرت کے ساتھ نہیں فرمائی جتنی ماہ رجب میں فرمائی۔ روزے بھی بہت زیادہ رکھے، نوافل بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کی عنایات بڑی ہیں ماہ رجب میں، اور شعبان میں حضور پاک نے نفلی عبادت بہت زیادہ فرمائی ہے۔ کسی مہینے میں اتنی عبادت نبی پاک نے نہیں کی جتنی ماہ شعبان میں کی، یعنی یہ 7واں مہینہ ہے، اگلا 8واں مہینہ، 8ویں مہینے میں۔ ویسے تو پوری امت کے لیے تہجد کی نماز بہت بڑی سعادت مندی ہے،
اگر 2 رکعتیں بھی نصیب ہو جائیں تو منتہائے نظر تک قبر میں وسعت اللہ عطا کر دیتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیتا ہے، جو دعا مانگے پروردگار قبول کرتا ہے، مرتے وقت چہرہ منور ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام پر تہجد ضروری ہے۔ حضور پاک نے تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھی ہے، لیکن اس آخری امت پر اللہ نے بڑا انعام فرمایا ہے۔ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، آدھی رات تک کی عبادت اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ساری رات کی عبادت اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بغیر کسی عذر کے آج کے مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ صاحب تقوی علماء نے تو لکھا ہے کہ گھر میں مرد کی نماز بلا عذر پڑھنا قطعی طور پہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے، اللہ کے گھروں کا رخ کیجیے، محلوں پر، شہروں پر، ملکوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے۔ میں نے آج کا جو عنوان رکھا ہے وہ ظالموں کا ذکر ہے کہ ظالم کس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرا اس چیز پر حق نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت، اپنی جرت، اپنی دھونس اور دھاندلی کی وجہ سے اپنے سے کمزور آدمی کا حق چھین لیتا ہے اور اس پر ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور کمزور آدمی کا حق استعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ مخلوق میں سے کسی کا حق کھانا، کسی کو بغیر کسی وجہ کے بے عزت کرنا، کسی کو بغیر وجہ کے قتل کرنا، کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا، کسی کو بلا وجہ معاشرے میں حقیر جاننا، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ بہت سارے گناہ بندے کے ذمے ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہ ان سے محفوظ نہیں، معصوم نہیں، لیکن بہت سارے گناہوں کی سزا اللہ اس دنیا میں نہیں دیتا، عبرت کا نشان اس کو نہیں بناتا، لیکن ظلم کرنے والے آدمی کو اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جتنا بڑا ظالم ہوگا ایک وقت آئے گا کہ آپ خود اس کو دیکھ کر کہیں گے اللہ اللہ تو مجھے بھی محفوظ فرما، تیری گرفت بڑی سخت ہے۔ ایک نہ ایک دن ظالم جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ڈھیل نہیں دیتا، اور یہی قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، ایک وقت آتا ہے ظالم پر کہ
اس کی معذرت جو ہے اس کو کام نہیں دیتے. وہ جتنی بھی معافی مانگے جب تک مظلوم آدمی کا حق ادا نہیں کرے گا اتنی دیر تک اس کو معافی نہیں ملے گی. قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے اور یہی ہمیں سبق دیتا ہے کہ کسی مظلوم پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ اللہ کی غیرت کو دعوت ہے. اور اللہ سب سے بڑا باغیرت ہے. جب اس کی غیرت جنبش میں آتی ہے تو پھر نشان عبرت بنا دیتا ہے. ایک اللہ کے ساتھ ظلم ہے، ایک اس کی ذات، اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم ہے. اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اللہ نے ایک حقیر سے قطرے سے بندے کو خوبصورت بنا دیا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہاں تھا اور کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچ گیا. اور جب وہ اپنی شمول شاہ میں پہنچتا ہے نا تو پھر اپنے متاحت لوگوں کو اپنے برابر یا کم از کم انسان ہی نہیں سمجھتا. جب اللہ اس کو تھوڑی سی وسعت دے دے نا، مالی، افرادی اور ذاتی، قوت گویائی، قوت باصرہ، قوت لامسہ، ساری قوتیں جب بندہ حاصل کر لیتا ہے اللہ سے تو پھر وہ سیدھی نظریں اس کی کسی غریب پر نہیں ٹھہرتی، اس کی نظریں اونچی ہوتی ہیں. وہ اپنے معیار کا کوئی بندہ تصور ہی نہیں کرتا کہ میرے معیار کا کوئی آدمی ہے. حدیث میں بھی ذکر ہے، تفسیر میں بھی ہے. آپ نے نام بھی بڑا سنا ہوگا، فرعون اور قارون، شداد، یہ بہت بڑے بڑے ظالم دنیا میں رہ چکے ہیں. باقی تو بے شمار ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ شداد کون تھا؟ یہ ایک مسافر خاتون ایک کشتی پہ سفر کر رہی تھی اور سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کشتی کے اندر ایک حاملہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی ایک پٹے پر. وہ سوار ہو گئی، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اسی پٹے پر اس عورت نے ایک بچہ جنا، بچے کی پیدائش ہو گئی. ماں بھی ڈوب گئی، جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے سب ڈوب گئے. اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اسرائیل، جب تو نے میرے بندوں کی ارواح کو اس کے جسم سے قبض کیا ہے، کبھی تجھے رحم آیا ہے؟ تو اسرائیل نے کہا، ہاں میرے مولا، ایک دفعہ مجھے بہت سارا رحم آ گیا. اس طرح ایک عورت نے بچہ جنا، کشتی ٹوٹی، کشتی والے ڈوب گئے، اکیلا بچہ ماں سے جدا ہو کے اکیلا بچ گیا. لیکن جب وہ بچہ زندہ رہا، ماں ڈوبنے لگی، اس کی روح میں پرواز کر رہا تھا، نکار رہا تھا، تو مجھے رحم آیا، یا اللہ
1 گھنٹے کا یہ بچہ ہے، ماں اس کی مر رہی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ماں سے بچہ جدا ہو گیا تو مجھے رحم آیا اس کا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا تیری حکمت ہے اس میں؟ لیکن جب وہ کھٹا، جب وہ تختہ کنارے پر لگا تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو حکم دیا کہ اپنے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے لے، دایاں اگر چوسے گا تو دودھ ملے گا، بایاں چوسے گا تو تجھے شہد ملے گا۔ شہد اور دودھ سے اس بچے کو پالا جس کی ماں چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی۔ وہ بچہ جوان ہوا، جوان ہو کے طاقتور بنا، مالدار بنا، بادشاہ بنا۔ میں نے اس کو فوج دی، اس کو کارکن دیے، اس کو افراد دیے، اس کو شہرت دی، اس کو عزت دی، اس کو جوانی دی، اس کو تمغری دی، اس کو شہرت دی، اور اس نے میرے مقابلے میں جنت بنانی شروع کر دی۔ جب اس نے جنت بنائی نا تو جنت میں کوئی دنیا کی ایسی چیز نہ چھوڑی جو وہاں بنانا نہیں دیا۔ یا اللہ، ایک تو جس وقت ماں اس کی جدا ہوئی تھی اس وقت مجھے ترس آیا، اور دوسرا جب شداد جو ہے نا، وہ جب جنت کی سیر کرنے لگا، جنت مکمل ہو گئی، تو اپنے فوجیوں کو، اپنے پروٹوکول افیسران کو حکم دینے لگا، جاؤ آج میری جنت مکمل ہوئی ہے تو مجھے سیر کرواؤ۔ تو پروٹوکول آگے آگے اور پیچھے جناب بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا، ملازمین نے بگی کا رکاب پکڑا، گھوڑوں کی لگام روکی، ایک پاؤں اس کا رکاب میں ہے اور ایک پاؤں زمین میں ابھی نہیں رکھا گیا کہ تیرا حکم آ گیا کہ اس کی روح پرواز کر۔ ایک رحم مجھے اس وقت آیا، اللہ نے فرمایا اسرائیل تو بھی بادشاہ نہیں، تجھے پتہ ہے یہ کون شخص ہے؟ یہ وہی شخص ہے جب ماں سے جدا ہوا تھا تو میں نے اس کو شہد اور دودھ سے جوان کیا، اس کو شہرت دی، اس کو مقام دیا، اس کو فوج دی، اس کو پروٹوکول دیا، اس کو دولت دی، تو یہ میرے مقابلے میں آ گیا۔ آج اس کا انجام یہی تھا کہ بناتے 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 کئی زندگی کا حصہ گزار دیا جنت کا، لیکن میری مرضی کے مطابق اس کو دیکھنے کی بھی اجازت۔ ظالموں کا انجام دنیا میں یہ ہے۔ قارون قرآن میں ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار، بہت بڑا مالدار، اتنا مالدار کہ کئی اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے، بڑا مالدار۔ اور جب وہ اپنا لباس پہن کے نکلتا تھا نا محلے میں یا کسی جگہ جانے کے لیے، لوگ کیا بات ہے، اللہ کی مہربانی ہے نا، یہ آہا کرنا دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، یہ بھی ایک لالچانہ نظریں ہیں۔ جو مقام بندے کے ایمان کا ہے نا، جو ایک مسیح کے سجدے کا مقام ہے، ساری کائنات کی دولت اکٹھی ہو جائے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کو دیکھ کر سارے منہ میں انگلی لے لیتے تھے، یا اللہ یہ اتنی دولت تو نے دی ہے، دیکھو کیسے پروٹوکول ہے، کیا ڈھول ڈھمکا، جناب کیا بات ہے، واہ۔ لیکن جب اس کو اللہ رب العزت نے اس کا انجام دکھایا نا، تو پھر سب کانوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے، یا اللہ ہمیں نہیں چاہیے یہ دولت، ہمیں نہیں چاہیے یہ تمنگری، اتنا بڑا خزانہ نہیں ضرورت ہمیں، صرف تیرا فضل و کرم چاہیے، تیری مہربانی چاہیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، جن جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جو ذمہ دار ہیں وہ عشر دیں، جو صاحب صنعتکار ہیں، صاحب تجارت ہیں، صاحب نصاب ہیں، وہ میرے نام پر 40واں حصہ غربا کو تقسیم کریں۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنے رشتہ دار قارون کو کہا نا، اس نے کہا اے چنگی گل ہے بھائی، کما کما کے محنت کر کر کے اسی مر گئے تھے، اٹیا کٹیا نو ایویں ونڈ دیں، اے نہیں جی ساڈے کول ہونا، اتنی بڑی کثیر تعداد کی دولت ایویں بیٹھے نو ویلے نو دے دئی، اے ساڈے کول کوئی نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ نے ذرا زور دیا تو اس نے ایک سازش کری، ایک عورت تیار کی۔ یہ آج کل بھی نہیں جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں، اور کچھ نہیں تو دوسرے کے دامن پر اعتراض کرتے ہیں، کسی پر یہ زنا کی تہمت لگانا، برائی کی تہمت لگانا، یہ اللہ کو قطعی طور پہ پسند نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو فوش اور بغیرتی والی گالی دینا، مرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو ننگا ضرور کرتا ہے، جو کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی دیتا ہے وہ ننگا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے تو گالی دینے سے روکا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے کسی کو بے عزت کرنے سے روکا ہے، چاہے جائے کہ کسی پر غلط الزام لگایا جائے، غلط ویڈیو بنا کے کسی کو بے عزت کیا جائے، یہ قطعی طور پہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں۔ حضرت موسیٰ پر الزام لگوایا، قارون نے ایک عورت کو تیار کیا، پیسے دیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شباب بیان کر رہے ہوں، بڑے جذباتی بیان میں آ جائیں، شعلہ بیانی میں آ جائیں، قوم اس کے سامنے کھڑی ہو تو انہیں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اب وہ اللہ کا پیغمبر تھا، اور اللہ اپنے محبوبوں کو کبھی کبھی تو اتنا ایمرجنسی محفوظ رکھتا ہے نا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنے پیارے کی حفاظت فرمائی۔ عورت بولنے لگی کہ یہ میرے سے زیادتی کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن لفظ بولتی ہے الزام والا اور نکلتا یہ ہے کہ مجھے تیار کروایا گیا، مجھے پیسے دے کر یہ تہمت لگوائی گئی ہے۔ اور تہمت لگوائی کس نے؟ قارون نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں پڑھ کے کہنے لگے مولا ساری زندگی تیرے لیے سزائیں کھائی ہیں، مارے کھائی ہیں، مختلف جلا وطنی اور مزدوری کی ہے، بکریاں چرائی ہیں، مسافری میں رہا ہوں، اور آج حتیٰ کہ سمندر میں گرنا پڑا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ماں کی جدائی، باپ کی جدائی، یا اللہ آج مجھ پہ یہ الزام تراشی تیرے نام پر، یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے زمین کا اختیار تجھے دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے اور بندہ کتنا گرفت کرنے والا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنے والے پر اگر کنٹرول بندہ کر جائے نا، حدیث میں تو آتا ہے کہ پہلوانی پچھاڑ دینے کا نام نہیں ہے، پہلوانی یہ ہے کہ اگر کسی پر تم قبضہ کر جاؤ تو اس رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عملاً کر کے دکھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کو پکڑا جو حضور پاک کے حملہ آور ہو رہا تھا، تو شیر خدا نے اس کو گریبان سے پکڑا اور پٹکا کے مارا زمین پہ اور سینے پہ بیٹھ گیا۔ اسی دوران حضرت علی کو اس کافر نے زخمی بھی کر دیا، خون بہنے لگا حضرت علی کا، لیکن جب آپ نے ان کو گرا دیا اور سینے پہ بیٹھ گئے تو حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا کافر۔ جب تھوکا نا تو حضرت علی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ کافر بولا میں نے علی تجھے زخمی بھی میں نے کر لیا
اور تیرے منہ پہ میں نے تھوک بھی دیا، اور تو مجھ سے طاقتور بھی ہے، میرے سینے پہ بھی بیٹھ گیا ہے، اور میں نے جب تھوکا تو تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا پہلے میں لڑا تھا تیرے ساتھ اللہ اور اپنے محبوب کی خاطر، میں نے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دینے تھے، لیکن جب ڈائریکٹ تو نے مجھ پہ حملہ کیا تو ہمارا دین ذاتی بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، کیا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے مانتا ہوں۔ اس نے کہا تو مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دین ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے زمین کا قبضہ اور زمین کو حکم دیا قارون کو نکلنا شروع کر دے۔ اب قارون دولت ہے، ساری اکٹھی ہو گئی دولت، ڈھیر لگ گیا پہاڑ کی طرح۔ قارون جو ہے اپنے گھٹنوں تک جناب زمین میں، کمر تک زمین میں غرق ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کندھوں تک غرق ہو گیا، اور اوپر اس کا سارا مال، سونا چاندی ہیرے جواہرات اوپر آ رہے ہیں، اور وہ ساتھ غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ سامنے دیکھ رہا ہے کہ میرا مال بھی زمین کے نیچے جا رہا ہے، زمین کھائے جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے جا رہے اور نکل جا، اور کھا جا، اور غرق کر اس کو۔ جب بہت سارا کندھے تک چلا گیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ یہ کہتا ہوا پوری طرح غرق جب ہوا نا، تو اللہ رب العزت نے اختیار جب واپس کیے زمین کی حضرت موسیٰ سے، کہا موسیٰ یہ فرعون بار بار معافی مانگ رہا تھا لیکن تو نے اس کو معاف نہیں کیا، یا اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، مجھے بھرے مجمع میں اس نے میرے اوپر الزام تراشی کی تھی۔ اللہ فرمانے لگے موسیٰ ہے میرا پیغمبر کریم، میں مجھ سے ہم کلام ہونے والا، اے میرے محبوب پیغمبر مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ تجھ سے سوال کرتا رہا ہے معافی کا، اگر ایک بار مجھے بھی کہہ دیتا نا تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کروں۔ کتنا رب کریم ہے جس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے، کتنا غفور الرحیم مالک ہے جس کو ہم لوگ بھول کے بیٹھے ہوئے، ظلم بھی کرتے جا رہے ہیں، زیادتی بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے مظلوم طبقے کا حقوق غصب کرتے جا رہے ہیں۔ جو جہاں جس کا داؤ لگتا ہے لگا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم نے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا جواب خدا کے سامنے، نہ مولوی بچے گا، نہ پیر بچے گا، نہ جناب چودھری بچے گا، نہ سیاستدان بچے گا، نہ کوئی مفسر مورخ بچے گا۔ جس کا جتنا زیادتی اور ظلم اس نے مجبوروں پر کیا ہے، اس زنے کا جواب دینا ہوگا، زنے کا جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کی بھلائی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے دنیا میں۔ اور میں نے قرآن مجید کی سورہ نوح پڑھی ہے، 71ویں سورت ہے، 114 سورتوں میں 29ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ نوح۔ یہ حضرت نوح کو اللہ رب العزت نے 50 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ 1000 سے اوپر سال حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام قوم کی طرف آئے۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس کی اولاد میں سے آگے حضرت نوح۔ حضرت نوح کا لقب ہے ثانی آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال امت پر محنت کی ہے، اور امت کا عمل کیا تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو ماننے والے پاک باز 5 بندے، بہت صالح، نیک، وعد، سوار، یعوق، نصر، یہ 5 آدمی تھے۔ یہ ان کی محفل میں بیٹھنے والے تھے، اور ان کی محفل میں بیٹھ کر
سکون آتا تھا ان کو۔ اور یہ یاد رکھیے، علماء کی محفل میں جب بیٹھتے ہو نا تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں بھی اڑی کتاباں چار پڑھیاں ہوئی ہیں نہیں مولوی کی شے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو دین کا کوئی مسئلہ آئے تو خود مجتہد نہ بنو، علماء سے پوچھ لیا کرو۔ اور عالم دین اگر سچا عالم ہوگا تو بلا تحقیق مسئلہ نہیں بتائے گا، کیوں کہ اگر غلط مسئلہ بتایا تو مجرم عالم ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہہ دے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں، میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، مفسرین کی کتابیں دیکھیں۔ اور میری یہ عادت ہے، جب سے میں نے جمعہ شروع کیا ہے میں ایک کتاب پڑھ کے جمعہ نہیں پڑھاتا، میں ایک ہی آیت کے 4-5 مفسرین کی جو تفسیریں ہیں وہ دیکھتا ہوں اور پھر بیان کرتا ہوں۔ پھر بھی مجھ سے غلطی اگر ہو جائے تو میں اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے مقتدیوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ مجھ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جو معاشرے کی نقصان کا ذریعہ ہو، یا کسی کے سمجھنے میں فرق آ جائے یا میرے بتانے میں فرق آ جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو کسی نے کہا کہ یار میں اگر مر جاؤں نا تو مجھے فلاں آدمی کی قبر کے ساتھ میری قبر بنانی۔ تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ قرآن کو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا وہی جواب دے جو کر رہا ہے، اس کی جگہ دوسرے آدمی کا تو قصور نہیں ہے، وہ کیوں مجرم بنے گا؟ تو جب مجرم نہیں بنے گا تو فائدہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں کی قبر کے ساتھ دفن کرنا۔ تو کہا میاں میں تم میں سے مولوی ہوں، تو میرے چاہنے والے کچھ لوگ آ جائیں اور مجھے پنکھے کے ساتھ ہوا دینا شروع کر دیں تو جو پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کو ہوا لگے گی؟ کہتے جی بالکل لگے گی۔ تو فرمایا جو اب نیکوں کا ساتھ ہوگا نا تو ان کی نیکیوں کا اثر ضرور دوسرے کو بھی پہنچے گا۔ اس لیے علماء جب بیٹھیں تو علماء کی محفل میں دینی گفتگو کرو، سوال و جواب کرو، اپنی اصلاح کرو۔ آپ کے سوالوں سے علماء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے کہ یار میرے بارے میں میرا مقتدی یہ تصور رکھتا ہے اور میں خود گناہ کرتا ہوں، اس کو بھی شرم آئے گی اور سیدھا ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آئی اور اس نے کہا حضرت میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے اور اس کو گڑ کھانے سے روک دو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا مائی کل لانا پھر میں بتاؤں گا۔ مائی کل آئی بچے کو لے کر، تو امام صاحب نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو، جاؤ شاباش میرا بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو۔ تو مائی بولی کہ حضرت یہ بات تو کل بھی کہہ سکتے تھے، کل کون سی رکاوٹ تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کل دراصل گڑ میں نے خود کھایا تھا، تو جب میں خود کھا کے بیٹھا ہوں تو میں دوسرے کو کیسے روکوں؟ تو جب آپ علماء سے سوال کریں گے، اگر اس عالم کے اندر اگر کمزوری ہے تو وہ خود اپنی اصلاح کرے گا، یار یہ بندہ عام دنیا دار ہے، مجھے سوال کر رہا ہے اور میرے اندر یہ جرم ہے، میں اس کو اور بتا رہا ہوں اور میرا عمل کچھ اور ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، میں کیوں کہوں وہ بات جس پر میرا عمل نہیں۔ اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول یا اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کا انجام بڑا برا کرتا ہے، ظالموں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اور آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز میں سورہ نوح پر کچھ بات کر کے ظالموں کا انجام بتاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل